شالوم علیکم، میں ہوں مختار میں مشلو اور ہم آپ کو لغاس بائبل اسکول کی خصوصی کلاس تفہیم الکتاب میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم تورات کی کتابوں پر بات کر رہے ہیں اور آج ہم ایک اور کتاب پر بات کرنا شروع کریں گے۔ وہ ہے تورات کی تیسری کتاب، جسے اردو زبان میں احبار کہا جاتا ہے، اور حسب روایت ہم یہاں سے بات شروع کریں گے کہ اس کا عبرانی نام کیا ہے۔ جیسے پیدائش کی کتاب، جیسے خروج کی کتاب کے پہلے الفاظ پر کتابوں کے نام عبرانی زبان میں رکھے گئے ہیں، ویسے ہی اس کتاب کا نام بھی اس کے ابتدائی لفظ پر رکھا گیا ہے، اور وہ ہے و یکرا۔ اس کا مطلب ہے اور بلایا یا اور پکارا۔ اور آپ پوری آیت پڑھیں تو اگلا لفظ جو ہے اس کے ساتھ عبرانی پورا اس طرح سے ہے و یکرا الموشے، اور موسیٰ کو بلایا۔ خدا نے پوری آیت پڑھیں تو خدا نے موسیٰ کو بلایا اور پھر اپنی باتیں اس سے کہیں۔ اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ عبرانی سے پھر یونانی زبان میں ترجمہ کیا گیا، جسے ہفتادی ترجمہ یا سیپٹوجنٹ کہا جاتا ہے، تو اس میں اس کو نام دیا گیا لیفی ٹی کوون یا لیوی ٹی کون۔ اور اس کے بعد جب مقدس جیروم نے اپنا لاطینی زبان میں بائبل مقدس کا ترجمہ پیش کیا، تو یونانی سیپٹوجنٹ کی مناسبت سے اس نے اس کو کہا لیویٹیکس۔ یاد رہے گا، اس طرح پہلے بھی ہم اس طرح سے ہی بات کرتے ہیں۔ تو لیویٹیکس کا ترجمہ جو ہے اس سے ہمارے اردو ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے احبار۔ ٹھیک ہے، تو لیویٹیکس کا مطلب ہے کہ لاویوں کے بارے میں، لاویوں سے متعلق۔ اور عام طور پر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کاہنوں کے قوانین، کاہنوں کا صحیفہ، یا اسے عرف عام میں لاویوں کی کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اس کتاب پر ہم آج بات کریں گے، اور عام طور پر اگر آپ مسیحی زندگی میں دیکھیں تو یہ ایسی کتاب ہے جسے ہمیشہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہم پیدائش پڑھ لیتے ہیں، خروج پڑھ لیتے ہیں، استثناء پڑھ لیتے ہیں، گنتی اور یہ اس لیے نظر انداز کر دیا جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ جی کاہنوں کی کتاب ہے، اس میں قربانیوں کے قوانین نہیں ہوں گے اور اس میں کیا ہوگا۔ لیکن آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم دیکھیں گے کہ یہ کتاب عبرانیوں کے ساتھ ساتھ ایک مسیحی کے لیے کتنی اہم ہے، کتنی دلچسپ ہے۔ یہ ابتدا میں تھوڑی سی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آگے جانے سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ تمہید کے بعد پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے پس منظر اس کتاب کا۔ جب ہم بائبل کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو 15 نیسان 1446 قبل مسیح سے شروع کر کے، کیونکہ یہ وہ تاریخ ہے جب وہ ملک مصر سے نکلے تھے۔ 15 نیسان 1446 قبل مسیح سے شروع کر کے بنی اسرائیل کو ملک مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے ابھی ٹھیک سے 1 سال بھی پورا نہیں ہوا۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ خروج کی کتاب جو ہے وہ ان کے صرف 1 سال کے سفر کا ہی احاطہ کرتی ہے۔ ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا تو ان کے ساتھ کوہ سینا پر ایک عہد باندھا گیا تھا، اور اس عہد کی سب سے بڑی جو خوبی تھی اس میں 10 حکم دیے گئے تھے، بے شک وہ تختیاں موسیٰ نے توڑ دی تھی۔ 1 سال کے بعد آپ کہہ لیں اب وہ غلام نہیں ہیں، اب وہ ایک نئی قوم ہے دنیا میں، بلکہ یہوہ الوہیم کی قوم ہے، یہی ان کی شناخت ہے۔ جب ہم استثناء کی کتاب پر پہنچیں گے تو وہاں ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے پہلے خدا نے بنی اسرائیل کو اپنے احکام دیے، قوانین دیے، اور انہیں بتایا کہ تم ان پر عمل کرنا، یہی جو باتیں ہیں تمہاری دانش ٹھہریں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس یہ سب کچھ ہے اور خدا بھی ان کا ہے۔ تو بات میں یہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ اب 1 سال کے بعد وہ ایک قوم کے طور پر آگے سفر کر رہے ہیں،
دنیا کے نقشے پر ایک نئی مملکت کا اضافہ ہونے والا ہے جب وہ وہاں پر پہنچیں گے، لیکن ایک قوم جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو غلامی سے نکل کر یہوہ الہیم کی امت کے طور پر اب جانی جاتی ہے، اور اب وہ ایک قومی تشخص کے ساتھ ارض موعودہ کی طرف گامزن ہیں۔ جب وہ ملک مصر سے نکلے تھے تو اس وقت ایک بھیڑ تھی، ایک ملی جوئی گروہ تھی، ایک ہجوم تھا آپ کہہ لیں، لیکن اب ایک قوم کے طور پر وہ آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں، اور چونکہ وہ کنعان کو جا رہے ہیں، اور کنعان جو ہے اس زمانے میں بڑا ہی بدنام علاقہ تھا، خاص طور پر بت پرستی کے حوالے سے تو تھا ہی، بت پرستی تو مصر میں بھی ہوتی تھی، لیکن اخلاقی کاجروی کی وجہ سے یہ علاقہ بہت بدنام تھا۔ اور اس ملک میں جہاں وہ جا رہے ہیں داخل ہونے سے پہلے ضرور ہے کہ ان کی جو اخلاقی زندگی ہے، ان کی جو روزمرہ زندگی ہے، وہ انسانی طور پر بھی اور عبادت کے حوالے سے بھی بہتر بنائی جا سکے۔ اتنے سال انہوں نے غلامی میں کاٹے ہیں، انہیں عبادت کا بھی کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، اس لیے یہ کتاب ان کو دی گئی تاکہ وہ جانیں کہ روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ اور خدا کے ساتھ کیسا ہمیں رشتہ رکھنا چاہیے۔ اور چونکہ کنعانی جو تھے خدا کے نزدیک مکروہ تھے، اس لیے اس نے اپنی قوم کو اپنے قوانین، ضابطے اور احکام عطا کیے تاکہ وہ لائق طور پر اس کی عبادت کر سکیں، اور یہ ساری باتیں جو ہیں احبار کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ جی، پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ آج کی جو یہ ہماری کلاس ہے، یہ احبار کی کتاب کا تعارف ہے۔ اگر سوال نہیں ہے تو ہم آگے چلیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کی کتاب انسان کی خالق خدا سے سرکشی اور گراوٹ کا بیان کرتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہم نے پیدائش کی کتاب کا سروے پڑھا ہوا ہے کافی تفصیل کے ساتھ۔ کچھ ہم نے تفہیم الکتاب میں پیدائش کی کتاب کو پڑھا ہوا ہے، اور کچھ ہم نے مصاحت تورات میں بھی کافی باتیں اس کے بارے پڑھی ہوئی ہیں۔ تو تخلیق کے بعد پیدائش کی کتاب جو ہے انسان کی سرکشی، خدا سے سرکشی اور گراوٹ کا بیان کرتی ہے۔ اور پھر ہم نے خروج کی کتاب میں پڑھا تھا کہ خروج کی کتاب جو ہے اس میں انسان کی مخلصی کا بیان کیا جاتا ہے، یا خروج کی کتاب انسان کی مخلصی کا چرچا کرتی ہے۔ تو ایک طرف ہے بغاوت اور دوسری طرف ہے مخلصی، پر احبار کی کتاب بتاتی ہے کہ مخلصی کیسے مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو احبار کی کتاب انسان کے کفارے کی بات کرتی ہے، تو اس لیے میں نے ابھی شروع میں کہا کہ نظر انداز کی جانے والی کتاب ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بڑی اہم کتاب ہے۔ تو یہ کتاب بتاتی ہے کہ انسان کس طرح سے خدا کے ساتھ چل سکتا ہے، کس طرح کفارہ ممکن ہے۔ اور چونکہ یہ کفارے کی کتاب ہے، اس لیے یہ نجات پانے والے اہل ایمان کے لیے روزمرہ زندگی اور ابدی حیات کے نئے دروازے کھولتی ہے۔ وہ انسان جو پاک زندگی بسر کرنے کا مشتاق ہے، اس کے لیے یہ کتاب ہر روز ایک نقشہ تجویز کر کے اس امر کی یاد دلاتی ہے کہ زندہ رہنے کے لیے صرف انسان دوستی یا انسانیت کافی نہیں، بلکہ اہل ایمان کو مان لینا چاہیے کہ زندگی کے سفر کے دوران ہر ایک پہلو میں خالق خدا کا عمل دخل بے حد ضروری ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ خدا کس طرح سے انسانی زندگی میں بود و باش کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہتا خدا کہ میری عبادت کرو، بلکہ وہ ان کے درمیان میں سکونت کرتا ہے خیمہ اجتماع کے توسط سے۔ اور جب ہم اس کتاب کو شخصی مطالعے میں یا کلیسیائی زندگی میں، ویسے تو کلیسیائی زندگی میں کتابوں کا مطالعہ ہم نے رکھا ہی نہیں، لیکن اگر کبھی پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا ایسے ہی ہے جیسے ہمارے بالکل پاس بیٹھا ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ خروج کی کتاب میں جو شریعت دی گئی ہے، یہ اس کا عملی ثبوت ہے، آپ پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں اس خدا کا جو آزاد کروا کے لا رہا ہے اپنے لوگوں کو، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اب اس کے ساتھ رہیں، اور یہ بھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ جی، آگے جانے سے پہلے پھر کہوں گا، سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ خروج کی کتاب میں ہم نے پڑھا کہ یہوہ الہیم جو ہے ان سے کس طرح سے گفتگو کرتا ہے، خاص طور پر کوہ سینا پر جب خدا ظاہر ہوا، لیکن اب منظر بدل گیا ہے۔
وہ زمانہ جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ وقت ہے جب ابھی ان کے ساتھ رشتہ قائم نہیں ہوا، صرف انہیں باہر نکالا ہے غلامی سے، پر اب ان کے ساتھ ایک عہد باندھا گیا ہے۔ تو پہلے وہ گان گرج کے ساتھ آتا ہے، بات کرتا ہے، پر اس وقت احبار کی کتاب میں خیمہ اجتماع کی جو مذہبی کارگزاری ہے اس کے وسیلے سے خدا خاموشی کے ساتھ اپنا مکاشفہ پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ابھی میں نے جیسے کہہ رہا تھا کہ اس کتاب کا جو عنوان ہے وہ اس کے شروع میں ہی لکھا ہوا ہے، اور پہلے دو الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ لکھا ہے وَيِقْرَأَ الْمُوشِى، اور اگلی باتیں پڑھیں تو لکھا ہے خدا نے موسیٰ کو بلایا۔ ٹھیک ہے، موسیٰ ان کا پہلا رہنما تھا، موسیٰ ان کا پہلا قائد تھا، لیڈر تھا، اور اب کیا ہے، پاک روح کی رہنمائی میں بزرگ موسیٰ کی معرفت یہ کتاب جو ہے سینا کے بیابان میں لکھی گئی۔ میں نے بھی بتایا کہ مصر سے نکلے ہوئے تقریباً 1 سال ہی گزرا ہے اس کے بعد کے واقعات جو ہیں اس کتاب میں آئیں گے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1445 یا تھوڑا بعد یہ کتاب لکھی گئی، 1445 قبل از مسیح۔ اور واضح کروں کہ یہ پہلی کتاب ہے تورات کی جو عبرانی قمری کیلنڈر کے حوالے سے ترتیب دی گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قربانیاں جو ہیں ان کا نظام کیلنڈر سے جڑا ہوا ہے، اور جب وہ ملک مصر سے نکلے تھے، پچھلی بار بھی میں بات کر رہا تھا، تو خدا نے کہا کہ یہ مہینہ سال کا پہلا مہینہ ہو جس میں انہوں نے خروج کیا تھا، تو خدا نے کیلنڈر بھی انہیں دے دیا۔ تو یہ کتاب جو ہے احبار کی کتاب، وہ جو کیلنڈر ہے بے شک سرکاری اور مذہبی دونوں ترتیبوں میں موجود ہے ان کے پاس، تو یہ کتاب قمری کیلنڈر کے مہینوں کے اعتبار سے باتیں بیان کرتی ہے، ان کا احاطہ کرتی ہے کہ کس طرح قربانیوں کا نظام جو ہے کیلنڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ احبار کی کتاب میں بنی اسرائیل کے لیے عبادت کے قواعد و ضوابط اور مذہبی رسومات کے حوالے سے یہوہ الہیم کے احکام اور قوانین مندرج ہیں۔ ٹھیک ہے، عبادت کے قوانین ہیں اور رسومات کے حوالے سے قوانین ہیں۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں کاہنوں اور لاویوں کے لیے بھی خدا کی ہدایات لکھی ہوئی ہیں جو قوم کو خدا کے احکام پر عمل کرنے اور عمل کرانے کے ذمہ دار تھے۔ احبار کی کتاب کا خصوصی مضمون جو ہے وہ ہے خدا کی قدوسیت۔ عام لوگ کہتے ہیں اس کتاب کا مضمون ہے پاکیزگی، لیکن پاکیزگی جب خدا ہی نہیں تو کیسی؟ تو خدا کی قدوسیت، اور خدا چاہتا ہے، پطرس نے بھی اپنے خط میں لکھا، اوروں نے بھی کہا کہ جس طرح وہ پاک ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ بھی پاک ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، تو نئے اہنامے کے اور پرانے اہنامے کے مطابق خدا چونکہ قدوس ہے، پاک ہے، تو وہ چاہتا ہے اس کے لوگ بھی پاک ہوں، تو یہ کتاب ان باتوں کا بیان کرتی ہے۔ لہٰذا اس کتاب میں وہ طریقہ پیش کیا گیا ہے کہ لوگوں کو روزمرہ زندگی اور عبادت میں کس طرح سے توازن برقرار رکھنا چاہیے۔ جی، سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ 19ویں صدی مسیحی کے ایک نامور مصنف نے ایک بار احبار کی کتاب کو بالکل درست طریقے سے نئے اہنامے کے علم الوہی کے بیج کے طور پر بیان کیا تھا۔ ابھی میں نے کہا نظر انداز کی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس مصنف نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے علم الوہی کا بیج ہے، یعنی خدا کے الہام کا بیج ہے۔ پہلی بار خدا اس کتاب میں اپنے قوانین دیتا ہے کہ کس طرح اس کی عبادت کرنی چاہیے، اور اس نے کہا نئے اہنامے میں بھی ہم اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، ان باتوں کو کہ خدا کی عبادت کیسے کی جائے۔ احبار ایک عظیم روحانی کارگزاری ہے جو مختلف رسوماتی قربانیوں کے ذریعے پڑھنے والے کی یسوع کی کامل اور کفارہ بخش موت کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب بتاتی ہے کہ وہ چھٹکارا دینے والا کون ہے۔ خروج کی کتاب میں بھی بیان کیا گیا، لیکن اس میں وہ چھٹکارا دینے والا جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں آپ کے ہر قدم میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ اور کیونکہ یسوع مسیح ہمارا واحد اور ابدی کہن ہے، اس لیے اس کتاب میں مسیحی عقیدے اور نظریے کی بنیاد بھی ملتی ہے، اور اگر آپ اس کتاب کو نہیں سمجھتے تو آپ عبرانیوں کے خط کو پڑھ کر اس کتاب کو بہتر سمجھ سکتے ہیں،
کیونکہ عبرانیوں کا خط جو ہے ایک طرح سے موازنہ پولس رسول نے پیش کیا ہے، کبھی یسوع کا اور فرشتوں کا، کبھی یسوع کا اور شریعت کا، کبھی یسوع کا اور کہانت کا، کبھی یسوع کا قربانیوں کا، اس طرح سے اس نے عبرانی خط کا ایک موازنہ پیش کیا ہے۔ تو یہ کتاب ہماری مدد کر سکتی ہے عبرانیوں خط کو سمجھنے میں بھی اور روزمرہ زندگی گزارنے میں بھی۔ یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ عہد عتیق کی بیابانی کلیسیا کی طرح نئے نامے کے مسیحی لوگ یا مسیحی کلیسیا کے ہر ایک فرد کا جسم، جان اور روح پاکیزہ ہونی چاہیے۔ مسیحی کلیسیاؤں میں اگرچہ جیسے میں نے پہلے بھی 2-3 بار کہا یہ نظر انداز کی جانے والی کتاب ہے، تاہم ہر ایک سچے مسیحی کے لیے واجب ہے کہ احبار کی کتاب میں مندرج معاشرتی قوانین کا مطالعہ کر کے مسیحی کلیسیا زندگی کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر بنائے، تاکہ اس پر مسیح خداوند کی ذات پاک اور اس کی قدرت والے کاموں کا مکاشفہ اشکار ہو۔ احبار کی کتاب کے مشہور 3 الفاظ جو احبار کی کتاب کے 19ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھے ہیں، ان کو یسوع مسیح نے اپنی ایک گفتگو میں استعمال کیا تھا۔ جب ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہی سکھایا گیا کہ خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے محبت رکھ، اور یہی سوال جو تھا مرکز کی انجیل اور باقی اناجیل کے مطابق ایک عالم شرع نے یسوع سے پوچھا۔ اس نے کہا سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اسے لگا شاید یسوع یہی کہے گا کہ خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے پیار کر۔ اس نے یہ تو کہا، پر اس نے کچھ اور بھی کہا۔ اس نے کہا خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے، اور اپنی طرف سے کہا ساری عقل سے محبت رکھ۔ اس نے کہا سب سے بڑا حکم یہ ہے۔ پھر اس نے کہا ایک اور اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو جو بات یسوع نے کہی تھی اس عالم شرع سے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ، اس کے لیے اس نے احبار کا یہ حوالہ پیش کیا تھا۔ احبار کی کتاب اس کا 19واں باب، اس کی 18ویں آیت۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ اس کتاب میں 3 بڑے نمایاں مضامین پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 قربانیاں، نمبر 2 کفارہ، اور نمبر 3 کہانت۔ اور اگلی بار خدا ان کی مرضی ہوئی تو ہم اس تعارف کے بعد اس کتاب میں ہماری روزمرہ زندگی، معاشرتی زندگی، کلیسیائی زندگی، مذہبی زندگی کے بارے جو کچھ پایا جاتا ہے اس کے بارے بات کریں گے۔ لیکن آخری بات جو میں کر رہا ہوں اس کے ساتھ اس کتاب کا خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اور احبار کی کتاب کا خاکہ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے اس میں قربانیوں کا نظام پایا جاتا ہے، پہلے باب سے 7ویں باب تک۔ نمبر 2، اس میں کہانوں کی ایک مملکت ہے، آپ کو دکھائی دے گی، اور ہمارے استاد محترم اسلم ضیائی صاحب نے اس عنوان سے اپنی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، کہانوں کی مملکت۔ اور یہ ہے احبار 8ویں سے 10ویں باب تک۔ نمبر 3 ہے طہارت کے قوانین۔ احبار کی کتاب اس کے 11ویں سے 15ویں باب تک آپ یہ حصہ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 یوم کفارہ، اور پورا ایک چیپٹر ہے 16واں جو یوم کفارہ کے بارے میں ہے۔ نمبر 5 عہد کے قوانین، احبار 17 سے 24 باب۔ نمبر 6 جوبلی کا سال، اور یہ بھی پورا باب ہے، باب 25واں، احبار کی کتاب 25واں باب جوبلی کے بارے میں ہے۔ نمبر 7 عہد کی برکات اور نافرمانی کی لعنتیں، احبار 26 باب۔ اور ضمیمہ ہے آخر میں، اس میں قسمیں اور وعدے پائے جاتے ہیں، احبار کی کتاب اس کا 27واں باب۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس۔ دعا سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ باتیں اچھی لگیں تو آپ انہیں اپنے عزیز و احباب کے ساتھ بھی بانٹ سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں ہم آپ کی قیمتی آراء کا اور تنقید کا انتظار کریں گے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔